الرحمن الرحیم یہ لیکچر نمبر 5 ہے. اس میں آپ لوگ جو ہیں اکاؤنٹنگ ایکویشن سیکھیں گے. بک کی طرف آ جائے, بک سے سیکھتے ہیں. اچھا جی, اکاؤنٹ ایکویشن. دیکھ, ایکویشن کا مطلب یہ ہے, اردو میں اس کو ہم مساوات بولتے ہیں, کہ آپ کے جو ایسٹس ہے یہ ہمیشہ برابر ہوں گے کس چیز کے؟ ایکویٹیز کے. صحیح ہے. اچھا, ایکویٹیز دو قسم کی ہوتی ہیں. ایکویٹی مین کلیم اگینسٹ ایسٹ. کاروبار, یہ جو ایسٹس ہیں نا, یا تو یہ مالک کے پیسوں سے خریدے جاتے ہیں یا قرض دار کے پیسوں سے خریدے جاتے ہیں. تو اس ایسٹ پر دعوے دار لوگ دو ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم ایکویٹیز بولتے ہیں. صحیح ہے, ایکویٹی کلیم کو بولتے ہیں. ہمارے پاس ایکویٹی کتنی قسم کی ہے؟ دو. ایک کو کیپٹل, یعنی جو مالک کے پیسے اس کو ہم کیپٹل بولتے ہیں, اور جو مالک کے علاوہ باہر سے جو ہم قرضے لیتے ہیں اس کو ہم لائبلٹی کہتے ہیں. تو آپ کا ایسٹ جو ہے یہ ایکول ہوتا ہے کس چیز کے؟ لائبلٹی پلس کیپٹل کے. صحیح ہے. تو ہم یہ بیلنس شیٹ کا پرانا ورژن بھی ہے یہ اکاؤنٹنگ ایکویشن. صحیح. آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کرو گے کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن از دی ٹریڈیشنل اور اولڈ فارم آف وٹ بیلنس شیٹ. صحیح ہے. آپ یہ جو اکاؤنٹ ایکویشن ہے یہ اولڈ فارم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے ایسٹس ایکول ہوتے ہیں ایکویٹی کے, اور ایکویٹی کے دو ٹائپ ہیں. اچھا, اکاؤنٹ ایکویشن کس طرح بناؤ گے؟ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ایک پریکٹیکل ایگزامپل کرتے ہیں. اچھا, یہ پہلا ایگزامپل جو ہے السٹریشن, یہ بہت جو ہے ان لوگوں نے ڈیٹیل سے کیا ہے, آپ لوگ اس کو خود دیکھ لیں. میں السٹریشن نمبر 2 کرواتا ہوں. صحیح ہے. اور میں آپ کو باقاعدہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اکاؤنٹ ایکویشن کس طرح بناؤ گے. السٹریشن نمبر 2 میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا, باقی میں بک میں کرواؤں گا. تو جہاں پر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو کمنٹس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, لیکن کمنٹس جو ہے نا اس کے لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, شیئر بھی کر لیں, اور دوستوں کو بھی بتا دیں. اچھا, السٹریشن نمبر 2 میں کیا کہہ رہا ہے؟ شو دا افیکٹ آف دی فالوئنگ ٹرانزیکشن آن ایسٹس, لائبلٹی اینڈ اونر ایکویٹی. اچھا, بعض اوقات آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اکاؤنٹنگ ایکویشن بناؤ, آپ کو یہ کہے گا کہ شو دا افیکٹ آف دی فالوئنگ ٹرانزیکشن آن ایسٹس, لائبلٹی اینڈ اونر ایکویٹی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن بناؤ. اچھا, اکاؤنٹ ایکویشن میں اگر نام دیا ہو تو پہلے نام لکھ لو, اگر نام نہیں دیا تو آپ لوگ کیا لکھ سکتے ہو؟ XYZ, یہ ہیڈنگ. صحیح ہے. اور پھر آپ لوگ لکھ لو اکاؤنٹنگ, کوشش کر لو کہ یہ سارا کیپٹل میں ہو. اکاؤنٹنگ ایکویشن. میں نے کہا یہ سارا کیپٹل میں ہو, اکاؤنٹنگ ایکویشن. اچھا, اکاؤنٹنگ ایکویشن میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ فار دا منتھ ہو اس طرح, کیونکہ اس میں ڈیٹ کا کالم الگ ہوتا ہے. صحیح. سب سے پہلے آپ نے اس طرح 1-2 لائنیں لگانی ہیں. ان 2 لائنوں میں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ اس 2 لائنوں میں آپ نے صرف یہ لکھنا ہے. صحیح ہے, کہ ایسٹس ایکول ٹو ایکویٹیز. ایکویٹی کا خانہ تھوڑا چھوٹا چھوڑنا ہے, اور ایسٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا خانہ جو ہے یہ تھوڑا زیادہ کھلا چھوڑنا ہے. دیکھیے چھوٹا یہ ایکویٹیز. پھر آپ نے اسی طرح ایک اور لائن لگانی ہے. اچھا, یہ لائن تو آپ لوگ لگاؤ گے نا اس طرح سائڈ پر. میں ایک کوشچن اس میں کرواؤں گا, باقی بک میں کرواؤں گا. صحیح. اچھا, یہ جو لائن آپ نے اس طرح, آپ نے ایک اور لائن لگانی ہے, یہ والی لائن اس طرح. صحیح. یہاں سب سے پہلا جو کالم ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹ کا کالم, یا سیریل نمبر ہو یا ڈیٹ ہو. عموماً ڈیٹ ہوتا ہے, اگر ڈیٹ نہیں ہے تو پھر سیریل نمبر آپ لوگ لکھو گے. باقی ابھی ٹرانزیکشن سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہوگا. اچھا, دیکھ ادھر, سب سے پہلے ابھی ادھر سے آپ جتنا انشاءاللہ ہم زیادہ پریکٹس کریں گے تو آپ ہر ایک ٹرانزیکشن جو ہے انشاءاللہ سیکھو گے.
پہلی انٹری ادھر ہے کہ علی کمنس کہتے ہیں شروع کرنے کو. کمنس کسے بولتے ہیں؟ شروع کرنا. علی کمنس اے بزنس بائی انویسٹنگ ₹30,000. علی نے 30,000 روپے لگا لیے. اچھا دیکھ ادھر میں نے آپ کو کہا نا کہ 2 آئٹم انوالو ہیں. ایک یہ رف میں پہلے آپ کو ادھر کرتا ہوں وہ جو میں نے خانے آپ کو بتائے تھے کہ آپ لوگ خانے دیکھ اس میں ایک کیش انوالو ہے اور کیش سے کاروبار شروع ہوا تو اس کو ہم کیپٹل میں کہیں گے. ہر اس کے انٹری کے 2 پہلو ہوتے ہیں تو کیش اور کیپٹل 2 آئٹم ہیں. کیپٹل کو ہم اونر ایکویٹی بھی کہتے ہیں نا. اچھا کیش کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ایسٹ سے ہے. صحیح اس کلیئر میں. اور اونر ایکویٹی کا تعلق وہ کیپٹل سے جس کو ہم سی بولتے ہیں. صحیح تو 2 آئٹم انوالو ہے ایک کیش اور دوسرا کیپٹل. ایک کیش اور دوسرا کیپٹل. لیکن کیپٹل کے لیے ہم کون سا لفظ لکھیں گے؟ اونر ایکویٹی. تو دیکھ ادھر میں ایسٹس کے خانے میں پہلے ادھر لکھوں گا کیش. کیا لکھوں گا؟ کیش. اور دوسرا کیا ہے؟ اونر ایکویٹی. تو اس کا تعلق تو ایکویٹی سے ہے تو ادھر میں لکھ لوں گا اونر ایکویٹی. اونر شارٹ لکھ لی او ای اونر پورا بھی لکھ سکتے ہو. اس ایکول کے نیچے میں ادھر ایک لائن لگا لوں اور یہ لائن جو ہے نا آپ لوگ کیا کر لیں اس کو ڈبل کر لیں. اس لائن کو کیا کر لیں تھوڑا بولڈ کر لیں. صحیح ڈبل کرتے ہو یا بولڈ کرتے ہو صحیح اس طرح ڈبل کر لیں. اچھا ٹرانزیکشن نمبر 1 ہے تو ادھر آپ لوگ کیا لکھو گے 1. اچھا دیکھ ادھر کیا ہوا کہ علی نے جب کاروبار شروع کیا. اچھا میں نے آپ کو کہا نا کہ کاروبار کو دیکھ. اچھا علی کو نہیں دیکھو گے علی تو مالک ہیں. تو علی نے کاروبار میں پیسے لائے. علی نے کاروبار میں پیسے لائے. کتنے پیسے لائے؟ 30,000. تو کیش میں دیکھ اضافہ ہو جائے گا. آپ پلس چھوٹا سا اس طرح لکھ سکتے ہو پلس کتنے پیسے لائے؟ 30,000. اور یہ جو مالک پیسے لاتا ہے نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اونر ایکویٹی. تو کیش میں بھی اضافہ ہوا اور ایکویٹی میں بھی اضافہ ہوا 30,000. دیکھ دونوں سائڈ بھی برابر ہوئے ہیں. اچھا پہلے انٹری کے بعد بیلنس نہیں ہوتا پھر ہر انٹری کے بعد بیلنس ہوگا. آپ پہلی انٹری کے بعد بیلنس کر سکتے لیکن اس کا فائدہ نہیں. اچھا یہ بات یاد رکھ لو کہ پہلی انٹری کے بعد بیلنس نہیں کیا جاتا. باقی تمام انٹری کے بعد آپ کیا کرو گے؟ بیلنس کرو گے. آسان ہے. اچھا اکاؤنٹ ایکویشن بہت آسان ہے. اچھا دوسری انٹری کو دیکھ جہاں پر آپ کو سمجھنا ہے تو وہاں پر آپ لوگ کوشچن پوچھ سکتے ہو. دوسری انٹری ہے باٹ. باٹ پر بائی کا سیکنڈ فارم ہے باٹ مٹیریل فار کیش ₹500. اچھا اکاؤنٹ ایکویشن چونکہ پرانا ہے ابھی آپ لوگوں نے ٹرمینالوجی پڑھا تھا. ٹرمینالوجی میں یہ پڑھا تھا کہ جب مٹیریل پرچیز ہو تو ہم اس کو پرچیز میں ڈالیں گے. لیکن چونکہ یہ پرانا ورژن ہے تو یہاں پر ہم مٹیریل کے لیے الگ خانہ بنائیں گے. صحیح ہے. یہاں پر ایکویشن میں ایکسپینس اور ریونیو کا الگ وہ نہیں ہوتا. اس کا میں ابھی ٹریٹمنٹ آپ بتا دیتا ہوں. دیکھ کہ مٹیریل کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا. مٹیریل کو آپ نے پرچیز میں یا مرچنڈائز کو آپ نے پرچیز میں نہیں ڈالنا ہوگا بلکہ اس کے لیے الگ ایک خانہ یہ ایسڈ ہوگا آپ کے لیے. ادھر لکھو گے کہ یہ بھی ایک نئی چیز آ گئی مٹیریل. اچھا دوسری انٹری میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں کہ باٹ مٹیریل فار کیش. تو 2 چیزیں انوالو ہے. دیکھ انٹری نمبر 2 میں ایک مٹیریل اور ایک کیش. مٹیریل میں اضافہ ہوا اور کیش میں کیا ہوئے؟ کمی ہوئی. جب آپ کوئی چیز خریدتے ہو تو پیسے دیتے ہو نا. تو دیکھ ادھر مٹیریل میں اضافہ ہوا باٹ مٹیریل فار کیش 500. تو 500 دیکھ مٹیریل میں پلس کر لو گے 500 اور کیش سے مائنس کر لو گے 500. صحیح. ابھی یہ انٹری نمبر 2 اگر ڈیٹ دیا ہو تو ادھر ڈیٹ لکھو گے اور اگر سیریل نمبر اس میں سیریل نمبر ہے تو ادھر آپ سیریل نمبر لکھ لو. صحیح ہے. ابھی ہر انٹری کے بعد آپ کیا کرو گے؟ بیلنس کرو گے. بیلنس مین کہ ہر آئٹم کو آپ نیچے پلس کر کے لے آؤ گے. کس طرح؟ دیکھ 30,000 سے 500 کیش گیا تو کتنا بچا؟ 29,500. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیلنس. آپ ادھر شارٹ لکھ لو BAL بیلنس. اور 500 روپے کا میٹیریل بھی ہے. صحیح. اس میٹیریل کے لائن کو آپ لوگ ادھر لگا لیں.
صحیح ہے. اچھا اگر سوال بہت بڑا ہو نا تو پھر یہ کالم آپ نے چھوٹے بنانے ہوں گے, اندازہ لگانا ہوگا. اور اونر ایکویٹی کا بیلنس کتنا آ جائے گا؟ 30,000. اچھا ابھی بیلنس سے کیا پتہ چلتا ہے, اس بات کو سن لیں. بیلنس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پتہ کہ دونوں سائڈ برابر ہو. دیکھ یہ والا سائڈ 29,500 اور 500 کتنے ہوئے؟ 30,000. تو یہ بھی 30,000 اور یہ بھی 30,000, دونوں سائڈ برابر. اچھا انٹری نمبر 3 میں کہہ رہا ہے کہ باٹ فرنیچر آن اکاؤنٹ. آن اکاؤنٹ مین قرض پر ہم نے خریدا. اکاؤنٹ مین قرض پر ہم نے خریدا. تو دیکھ ایک فرنیچر انوالو ہے اس میں, ایک تو فرنیچر کے لیے آپ کالم بنا لو گے فرنیچر. اور قرض پر خریدا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کریڈیٹر بولتے ہیں, یا اس کو آپ لائبلٹی. اس میں لائبلٹی بھی آئے گی اور اکاؤنٹ پیبل دونوں آئیں گے. صحیح. تو کیا ہوا؟ فرنیچر آپ نے خریدا تو اس فرنیچر کے لیے میں نے ایک کالم بنایا, اس کو میں ایک لائن کھینچ لوں ادھر. صحیح ہے. تو انٹری نمبر 3 میرے پاس فرنیچر میں اضافہ ہوا تو پلس لکھ لو گے. پلس کتنا اضافہ ہوا فرنیچر میں؟ 1000 کا. اور یہ ہم نے قرض پر خریدا ہے تو اس کے لیے بھی میں یہ کالم الگ کر لوں. یہ کالم لائن والی اس کی ضرورت بھی نہیں, اگر نہ بھی لگاؤ تو درمیان میں پلس ڈال لو. ادھر بھی اکاؤنٹ پیبل قرض بڑھ گیا نا آپ پر, آپ کی لائبلٹی بڑھ گئی 1000. لائبلٹی بڑھ گئی 1000 سے. ابھی آپ کیا کر لو, دوبارہ بیلنس کر لو. یہ ایک سوال کاپی میں کرواتا ہوں, پھر بک میں کریں گے. اچھا سارے کوشچن ابھی بیلنس کر لے. بیلنس اچھا اس کے بیلنس پر کچھ اثر نہیں ہوا. یہ 29,500 ہی آئے گا. یہ 500 ہے تو 500 ہی آئے گا. ادھر 1000 کا ہے بیلنس آیا ہے تو 1000 لکھ لو گے. یہ 30,000 تو ادھر 30,000 لکھو گے اور یہ 1000. دیکھیے 31,000 یہ بھی ہیں, اور اگر آپ اس کو ٹوٹل کر لیں تو یہ بھی 31,000 ہے. انٹری نمبر 4. انٹری نمبر 4 میں کہہ رہا ہے کہ پیڈ آفس رینٹ. اچھا ابھی دیکھ ادھر تو میں نے ایسٹس لکھا ہے اور ایکویٹی لکھا ہے. اچھا یہ بات سن لے کہ جب ایکسپنس آ جائے, ایکسپنس کے لیے آپ الگ کالم نہیں بناؤ گے, اور نہ ہی ریونیو کے لیے. ایکسپنس اور ریونیو کے لیے الگ الگ کالم نہیں بناؤ گے. ایکسپنس کا اثر اونر ایکویٹی پر ہوگا اور اونر ایکویٹی اس سے کم ہوگا, اور ریونیو کا اثر بھی اونر ایکویٹی پر ہوگا اور اس سے اونر ایکویٹی بڑھے گی. خرچے سے مالک کے پیسے کم ہوتے ہیں اور آمدنی سے مالک کے پیسے بڑھتے ہیں. تو آپ لوگ کیا کرو گے؟ آپ لوگ آفس رینٹ کے لیے الگ کالم نہیں بناؤ گے. صحیح ہے. آفس رینٹ کے لیے, کیونکہ آفس رینٹس کیا ہے؟ خرچہ ہے. آفس رینٹ کیا ہے؟ خرچوں کے لیے آپ لوگ الگ کالم نہیں بناؤ گے. صحیح ہے. اور ریونیو کے لیے بھی الگ کالم نہیں بناؤ گے. یہ بات اپنے ساتھ نوٹ کر لے. صحیح ہے. ایکسپنس, ریونیو اور ڈرائنگ کے لیے آپ لوگ الگ کالم نہیں بناؤ گے. ایکسپنس, ریونیو اور ڈرائنگ. ڈرائنگ بھی اونر ایکویٹی کو کیا کرتا ہے؟ کم کرتا ہے, مائنس کرتا ہے. دوبارہ سن لے کہ ایسٹس کے لیے تو الگ الگ کالم بنیں گے تمام, لیکن ایکسپنس, ریونیو اور ڈرائنگ کے لیے الگ کالم نہیں بنے گا. ایکسپنس سے اونر ایکویٹی کم ہوگی, ریونیو سے زیادہ ہوگی اور ڈرائنگ سے کم ہوگی. اچھا اب اس انٹری کو دیکھ لیں. کہہ رہا ہے کہ پیڈ آفس رینٹ. جب آپ آفس رینٹ ادا کرتے ہو تو پہلے اس کے آئٹم دیکھ لو. دیکھ آپ جب آفس کا کرایہ دیتے ہو نا, یہ انٹری نمبر کون سی ہے؟ انٹری نمبر 4 ہے. تو انٹری نمبر 4 میں کیا ہے کہ آپ نے ایک رینٹ دیا, اور رینٹ کس میں دیا جاتا ہے؟ کیش. رینٹ جو ہے یہ ایکسپنس ہے, اور کیش جو ہے کیا ہے؟ یہ ایسٹ ہے. ایکسپنس میں اضافہ ہوا اور ایسٹ میں کمی ہوئی. صحیح. تو ابھی دیکھ ادھر کتنے روپے ہیں؟ 200 روپے. تو آپ کیش سے 200 روپے کم کر لو, اور اونر ایکویٹی سے بھی 200 روپے کم کر لو. اونر ایکویٹی سے بھی 200 روپے آپ کم کر لو. کیش. اچھا ادھر دیکھ لیں اس کو تھوڑا, کہ دیکھ اس آخری ڈیجٹ کے نیچے آخری ڈیجٹ آنا چاہیے. کچھ اسٹوڈنٹ ادھر 200 لکھتے ہیں. صحیح ہے. یہ آخری ڈیجٹ کے نیچے آخری ڈیجٹ آنا چاہیے. اچھا تو ادھر آپ لوگ بیلنس کتنا آئے گا؟ یہ آ جائے گا 29,300, 500
اور 1000 اور یہ 29,800 اور 1000. ساتھ ساتھ آپ چیک کر لیں کہ میرے دونوں سائڈ برابر ہے کہ نہیں. 29,300 اور 500 29,800 اور 1000 تو 30,800 اور یہ بھی 30,800 ہے. یعنی آپ صحیح جا رہے ہو. اچھا 5ویں نمبر انٹری میں کیا کہہ رہا ہے؟ ارن ₹2,000 بائی پرفارمنگ سروسز. دیکھ ہم نے کمائے 2,000 روپے کمائے. جب آپ کماتے ہو نا تو کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھ کہ کیش میں اضافہ ہوا اور ریونیو ہے یہ. صحیح ہے؟ کیش میں بھی اضافہ اور ریونیو میں بھی اضافہ. اور میں نے آپ کو کہا کہ ریونیو کے لیے الگ کالم نہیں بنائیں گے. کتنا اضافہ؟ 2,000. تو 2,000 روپے کیش میں جمع کر لو اور اونر ایکویٹی میں بھی جمع کر لو. کیش میں بھی اضافہ اور ریونیو میں بھی اضافہ. ابھی ٹوٹل کر لو، بیلنس نکال لو. یہ ہو جائے گا 31,300، یہ 500 اور یہ 1000 اور یہ کتنا ہو جائے گا 31,800 اور یہ 1000. انٹری نمبر 6. انٹری نمبر 6 میں کیا کہہ رہا ہے؟ انٹری نمبر 6 میں کہہ رہا ہے کہ پیڈ سیلری ٹو پارٹ ٹائم ورکر 300. پھر آپ نے تنخواہیں ادا کی تو تنخواہیں تو ایکسپینس ہے تو آپ پیسوں میں دیتے ہو تو کیش سے کم ہو جائے گا 300 اور اونر ایکویٹی سے بھی کم ہو جائے گا 300. امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ رہی ہوگی. کیش سے بھی کم اور اونر ایکویٹی سے بھی کم. ابھی آپ لوگ کیا کر لو، بیلنس نکال لو. تو یہ ہو جائے گا 31,000 بیلنس، 500 1000 ادھر آ جائے گا 31,500 اور 1000. دونوں سائڈ کو ٹوٹل کر لے تو یہ دونوں برابر ہونے چاہیے. اگر برابر نہیں ہے تو آپ سے غلطی ہوئی ہوگی. دیکھیے 32,500 ہے، یہ بھی 32,500 ہے. اچھا انٹری نمبر 7. مٹیریل یوز ڈیورنگ دا ویک. آپ نے مٹیریل استعمال کیا 200 روپے کا. کیا کیا آپ نے؟ مٹیریل استعمال کیا 200 روپے کا. جب مٹیریل استعمال ہوتا ہے تو خرچہ ہوتا ہے نا. تو آپ مٹیریل تو کالم موجود ہے، دیکھ مٹیریل سے مائنس کر لو گے 200 روپے اور خرچہ ہو گیا ہے تو آپ لوگ اونر ایکویٹی سے بھی مائنس کر لو گے 200 روپے اور پھر کیا کر لو گے؟ بیلنس معلوم کر لو گے. یہ 31,000، یہ 300، یہ 1000، یہ 31,300 اور یہ 1000. صحیح. انٹری نمبر 7 ہوگی. انٹری نمبر بس یہ ختم ہوگا. اچھا جب یہ ختم ہو جائے تو آپ لوگوں نے پھر دیکھ اس کو کلوز کرنا ہے اس طرح. نیچے دیکھ ادھر تھوڑا دیکھ لی. یہ لائن ادھر تک بس سٹاپ پھر ہونی چاہیے اور پھر ایک اور لائن اس طرح کھینچنی چاہیے جس میں آپ لوگ کیا لکھو گے؟ جس میں آپ لوگ ٹوٹل لکھو گے کہ ٹوٹل ایسٹس. ابھی ٹوٹل ایسٹ کر لو 31,300 اور 1000 تو یہ ہو جائے گا 32,300 اور ادھر آپ لوگ یہ دیکھیے لائن نہیں ہوگی، ٹوٹل ایکویٹی آپ لکھو گے تو وہ بھی 32,300 ہی آنی چاہیے. یہاں تک آپ کا اکاؤنٹ ایکویشن یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ سوال. اچھا باقی جو کویشچن ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں وہ صرف میں بک ہی میں آپ کو کرواؤں گا اور آپ لوگوں نے اس کو خود اس کی پریکٹس کرنی ہوگی. اگر یہاں تک کوئی کویشچن ہے تو کر لے، لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے، کمنٹس بھی لکھ لے اور ساتھ شیئر بھی کر لے. اور جو ڈی کام کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کو یہ پہنچا دیں یہ لنک.